بسم اللہ الرحمن الرحیم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق اللہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تحرموا حرام نہ قرار دو طیبات پاکیزہ چیزوں کو ما احل اللہ لکم جو اللہ نے حلال کر دی ہیں تمہارے لیے ولا تعتدوا اور حد سے تجاوز نہ کرو حد سے آگے مت نکلو ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اور کھاؤ اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے حلالا حلال طیبہ پاکیزہ کلو کھاؤ مما اس میں سے رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں دی ہے دو شرطوں کے ساتھ کھانی ہے وہ چیزیں حلال بشرط ہے کہ وہ چیز حلال ہو اور دوسری شرط لگائی طیبہ پاکیزہ ہو واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے الذی انتم بہ مؤمنون جس پر تم ایمان رکھتے ہو لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ تمہیں باللغو فی ایمانکم بےہودہ قسموں کے بارے میں ولیکن یؤاخذکم لیکن وہ پکڑے گا تمہیں بما ان قسموں کے بارے میں عقدتم الایمانہ کہ تم نے گرہ لگائی ہو ان قسموں پر مطلب پکی قسمیں اٹھائی ہو تم نے فکفارتہ اگر توڑ دی ہے قسم تو اس کے متعلق فرمایا فکفارتہ اس کا کفارہ اطعام عشرۃ مساکین کھانا کھلانا ہے عشرۃ مساکین 10 مسکینوں کو من اوسط درمیانے درجے کا ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو اہلیکم اپنے گھر والوں کو دوسرے نمبر پر فرمایا اس کا کفارہ اگر یہ نہیں ہے تو او کسوتہم یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے اور کپڑا بھی نہیں پہنا سکتے تیسری چیز بیان فرمائی او تحریر رقبہ یا گردن یعنی غلام آزاد کرنا ہے فمن لم یجد جو آدمی ان میں سے کوئی چیز نہ پائے نہ کھانا دے سکتا ہے 10 مسکینوں کو نہ کپڑے دے سکتا ہے نہ غلام آزاد کر سکتا ہے تو آخری درجہ کیا ہے فرمایا فصیام ثلاثۃ ایام تو 3 دن کے روزے رکھے ذالک کفارۃ ایمانکم یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اذا حلفتم جب تم قسم اٹھا بیٹھو واحفظوا ایمانکم اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیتیں لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزاری کرو تو بعض قسمیں ایسی بھی ہوتی ہیں انسان کھاتا تو بعض قسمیں ہیں دونوں قسم کی جھوٹی قسم بھی کھاتا ہے سچی بھی اٹھاتا ہے اور پھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے ہر ایک کو زندگی میں ضرورت کے تحت بعض دفعہ قسم باہر اٹھانی پڑتی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یا 3 مرتبہ قسم اٹھائی ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خانگی معاملات کے اندر گھریلو معاملات کے اندر اس کو درست کرنے کے لیے قسم اٹھائی کہ میں شہد نہیں پیوں گا اور وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی حضرت زینب کے پاس بیٹھ کر کے شہد کھاتے تھے پیتے تھے جو دوسری بیویوں کو ناگوار گزرتا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے توڑنے کا حکم دے دیا جب آپ نے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا تو یہ جو قسم ہے یہ قسمیں توڑنے کا بعض قسمیں توڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے اسی طرح سے کوئی آدمی آگے مزید یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلان کے ساتھ تعلق داری نہیں کروں گا رشتہ داری نہیں کروں گا تو رشتے کو توڑنے کی قسم اٹھا رہا ہے اس کو بھی توڑنا ضروری ہے یا فلان نیکی نہیں کروں گا توڑنا ضروری ہے یہ بعض قسمیں ایسی ہیں جن کو توڑنا ضروری ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر والمیسر بے شک شراب والمیسر اور جوا والانصاب بت یا دھان والازلام اور فال نکالنے کے پاس سے تیر رجس من عمل الشیطان یہ سب گندگی ہے
शैतानी अमल हैं। फज्तनिबूहु, तुम उनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ, कामयाब हो जाओ। ये तीसरे नंबर की वो आयत है जिसमें शराब के मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दे दिया है कि अब इसके बाद किसी को भी शराब की तरफ जाने की जरूरत नहीं है और न पीने की जरूरत है। जब ये आयत उतरी तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि फहल अंतुम मुंतहून, कि अब तुम बाज आओगे। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने फरमाया फंतहैना या रसूल, अब हम इससे रुक गए हैं, बाज आ गए हैं। तो याद रखना इसमें बात बहुत है कि चौकतबी लिहाज से अल्लाह ताला ने उनको शुरू से ही शराब से महफूज रखा। जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इनके पास पैसा था, दौलत सब कुछ थी, लेकिन उसके बावजूद भी ज़माने जाहिलियत के अंदर भी लोगों ने शराब का इस्तेमाल नहीं किया है। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुम अल-अदावता, बेशक शैतान तो चाहता है कि वो डाले तुम्हारे दरमियान अदावत और दुश्मनी, उसका मकसद ही दुश्मनी डालना है। वल बग़ज़ा, और बहुत वाक़या करना चाहता है, फिल खम्र वल मैसिर, शराब और जुए के बारे में, जुए की वजह से, यानी शराब और जुए के मामले में। तो शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाक़या करना चाहता है। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और वो रोकता है तुम्हें अल्लाह के जिक्र से, वानिस सलात, और नमाज से। ज़ाहिर है कि जुए में लगा हुआ है, शराब पी चुका है, तो नमाज कैसे पढ़ेगा। फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम अब भी बाज आओगे। तो उस पर जुमला आगे से सहाबा की तरफ से यही था फंतहीना या रसूल अल्लाह, अब हम बाज आ गए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वातियुल्लाह वातियुर रसूल, और तुम इताअत करो अल्लाह की, वातियुर रसूल, और रसूल की इताअत करते रहो, वहज़रू, और एहतियात करो, बचते रहो। फइन तवल्लैतुम, अगर तुम एराज करोगे, फालमू, जान लो, अन्नमा अला रसूलिना अल-बलागुल मुबीन, कि बेशक हमारे रसूल के ज़िम्मे, हमारे नबी के ज़िम्मे पहुंचा देना है वाज़ेह वाज़ेह, हमारे नबी के ज़िम्मे पैगाम को वाज़ेह तौर पर पहुंचा देना है, और वो आपको उन्होंने पहुंचा दिया है। लैसा अलल्लज़ीना, नहीं उन लोगों पर, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल किए, जुनाहुन, कोई गुनाह, फी मा चीज़ में ताइम, जो वो खा पी चुके हैं, जो इससे पहले ज़माने जाहिलियत में या फिर इस्लाम तो ला चुके थे लेकिन अभी तक शराब की हुर्मत नाज़िल नहीं हुई थी, तो उससे पहले जो खा चुके हैं उस पर कोई गुनाह नहीं है। इदामत तक़ऊ, जब वो तक़वा इख्तियार करते हो, तक़वा रखते हो, व आमनू, और ईमान रखते हो, व अमिलुस सालिहात, और नेक काम करते हो, सुम्मत तक़ऊ, फिर परहेज़गारी करते हो, व आमनू, और ईमान रखते हो, सुम्मत तक़ऊ, फिर परहेज़गारी करते हो, व अहसनू, और नेक अमल करते हो, तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकोकारों से, नेक लोगों से, नेकी करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। तो हुर्मत शराब के बाद सहाबा के ज़हन के अंदर ये बात आई कि हमारे कुछ साथी जंगों में मारे गए, शहीद हो गए, या वैसे ही अपनी मौत आप दुनिया से चले गए हैं, जबकि शराब वो पीते रहे। तो इस आयत में शुबे का इज़ाला कर दिया गया है कि उनका खात्मा ईमान पर हुआ, तक़वे पर हुआ है, क्योंकि शराब उस वक्त तक हराम नहीं हुई थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस सैद, तुम्हें आजमाएगा, इम्तिहान लेगा तुम्हारा जरूर अल्लाह ताला, बिशैइन मिनस सैद, कदरे शिकार में से किसी चीज के साथ, तनालुहु ऐदीकुम, जिन तक पहुंच सकेंगे तुम्हारे हाथ, व बरिमाहुकुम, और तुम्हारे नेज़े, जिन तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुंच सकेंगे। मतलब ये है कि करीब का शिकार मुराद है, हाथ पहुंच सकेंगे, और दूर के शिकार से मुराद, या नेज़े पहुंचने से मुराद दूर का शिकार है। तो करीब का शिकार हो या छोटे जानवर हो, ये करीब के शिकार में आ जाते हैं, आमतौर पर हाथ से पकड़ लिए जाते हैं, और दूर के या बड़े जानवरों के लिए तीर और नेज़े इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमा दिया है। मतलब ये है कि जिस तरह भी हो, जिस चीज से भी शिकार किया जाए, एहराम की हालत के अंदर शिकार करना तुम्हारे लिए ममनू है। ताकि अल्लाह ताला जान ले, ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले, मन यखाफुहु, कौन उससे डरता है, बिलगैबे, बगैर देखे, फमन अतदा, बस जो भी इत्दा करे, हद से तजावुज करे, बाद ज़ालिका, इसके बाद, फलहु अज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दर्दनाक सजा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो,
لا تقتلوا الصیدا، شکار کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، احرام کی حالت میں تم شکار کو قتل نہ کرو، ومن قتلہ منکم، جس نے اس کو مارا یا قتل کیا شکار کو، منکم تم میں سے، متعمدا جان بوجھ کر، احرام کی حالت میں ہے جان بوجھ کر شکار کرتا ہے، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس کا بدلہ ہے اسی طرح ما قتل جو اس نے قتل کیا من النعام چوپایوں میں سے، یعنی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے اس کے مساوی جانور اس کو فدیہ اس پر واجب ہوگا، فدیہ کے طور پر اس کی سزا لازم ہوگی، یحکم بہ، اس کا فیصلہ کریں گے ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ کریں گے دو معتبر آدمی منکم تم میں سے، بالغ الکعبۃ، ہدی بالغ الکعبۃ، وہ قربانی ہے نیاز ہے بالغ الکعبۃ جو کعبے کو پہنچائی جائے، نیاز کے طور پر کعبے تک پہنچایا جائے، اور کفارۃ طعام مساکین، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ خواہ کفارہ مساکین کو دے دے تو عبد ذالک صیامہ، یا اس کے برابر روزے رکھ دیے جائے، تینوں قسم کے کفاروں میں سے جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو مساوی جانور پہلی چیز، قد و قامت کے اندر مساوی ہونا، بعض کہتے ہیں بعض قیمت میں مساوی ہونا مراد دیتے ہیں، احناف کا مذہب جو ہے ہمارے ہاں قیمت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، اگر ہرن کو مارا ہے اور قتل کیا ہے تو اس کی مثال بکری ہے، گائے کی مثال نیل گائے ہے، تو اس طرح سے جس جانور کا مثل نہ مل سکتا ہو وہاں اس کی قیمت فدیے کے طور پر مکے پہنچا دی جائے گی۔ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ اپنی چکھے اپنے کام کا وبال، جو اس نے حرکت کی ہے اس کا مزہ چکھے۔ عَفَا اللَّهُ، اللہ نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، مَا سَلَف، اس سے جو پہلے گزر چکا ہے، وَمَنْ عَادَ، جو دوبارہ کرے پھر ایسی حرکت کرے، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ انتقام لے گا اس سے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، ذو انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے صید البحر، بحر کا شکار، دریا کا شکار، وطعامہ، اس کا کھانا، متاع لکم، تمہارے فائدے کے لیے ہے، وللسیارہ، اور کافروں کے فائدے کے لیے، مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، وحرم علیکم صید البر، اور حلال کر دیا تم پر صید البر، حرام کر دیا تم پر صید البر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام میں ہو، احرام کی حالت میں جب تک تم ہو تو تمہارے لیے خشکی کا شکار اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، وہ ذات اللہ وہ ذات الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبہ، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، البیت الحرام، جو عزت والا گھر ہے، قیام للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، والشہر الحرام، اور عزت والے مہینے، والہدیہ، اور مکہ مکرمہ کو جا کر کے ذبح کرنے والا جو جانور ہے، ہدی قربانی، اس کو بھی اللہ نے عزت والا بنا دیا ہے، والقلائد، اور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوئے ہوں، وہ جانور کے جو پٹے ڈالے گئے ہوں، پٹے ڈالے جانے والے جانور بھی عزت والے ہیں، کیونکہ ان کو بھی یہ علامت ہوتی ہے پٹے ڈالنے اس بات کی کہ حرم جا رہے ہیں، تو یہ بھی عزت والے اللہ نے بنا دیے۔ ذالکا لتعلموا، اس لیے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین کے اندر ہے، وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے، اللہ جو سزا دیتا ہے بڑی سخت سزا دیتا ہے، سزا والا ہے بڑی سخت۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ، نہیں ہے رسول کے ذمے، إِلَّا الْبَلَاغُ، مگر پہنچانے، نبی کے ذمے دعوت، تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور احکامات کو پہنچانا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قل آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا یستوی الخبیث والطیب، برابر نہیں ہے خبیث چیز اور پاک چیز،
ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈالے، اچھی لگے خبیث چیز کی کثرت، فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ خبیث ناپاک چیز، اس سے مراد حرام یا کافر یا گناہگار یا ردی چیزیں ہیں خبیث سے مراد، اور طیب سے مراد جو کہ پاک کو کہتے ہیں طیب، تو پاک سے مراد حلال چیزیں ہیں، یا پھر طیب سے مراد مومن ہے، یا پھر طیب سے مراد فرما بردار ہے، اور طیب سے مراد عمدہ چیز ہے۔ تو مقصد کیا ہو جائے گا؟ حرام اور حلال برابر نہیں ہے، کافر اور مومن برابر نہیں ہے، گناہگار اور نیک فرما بردار برابر نہیں ہے، ردی چیز اور عمدہ چیز برابر نہیں ہے۔ تو جس چیز میں خبث و ناپاکی ہوگی، وہ کفر ہو، فسق ہو، فجور ہو یا باتیں ہو، کثرت کے باوجود ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن کے اندر طیبات ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، دونوں کسی صورت کے اندر برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تو تمہیں ناگوار ہو، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اگر تم سوال کرو پوچھو ان کے بارے میں، حین ينزل القرآن، اس وقت کہ جب قرآن اتر رہا ہو، تبد لکم، وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے گی، عفا اللہ عنہا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف کر دینا، اس سے اللہ نے معاف کر دیا ہے اس کو، واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا حلیم بردبار ہے۔ تو اللہ نے اگر تمہاری پہلے والی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے تو دوبارہ ان کو دہرانے کی کوشش نہ کرو، بے جا اور بے تکے قسم کے سوال نہ کیا کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے قوم بھی ایسا ہوا ہے کہ جب انہوں نے کثرت کے ساتھ اپنے انبیاء سے سوال کیے ہیں تو ان کثرت کے ساتھ سوال کرنے والوں کے سوالوں کی وجہ سے بعض دفعہ پر عذاب بھی آئے ہیں، بے تکے قسم کے سوال کرنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ صحابی کے بارے میں آتا ہے، نیکت بھی آیا، آپ صلی کی خدمت کے اندر آیا، آخرت کے حالات اور معاملات بیان فرما رہے تھے، حضور بیان کر رہے تھے، واضح و نصیحت ہو رہی تھی، اتنے میں اس واضح و نصیحت کے دوران ایک آدمی آ کر کے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، کہنے لگا این ناقتی، میری اونٹنی کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما ادری این ناقتک، مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کی اونٹنی کہاں ہے۔ اب یہ آدمی جو آیا ہے یہ ایک منافق آدمی تھا اور پھر بڑھاتا ہوا آیا ہے اور اسی طرح سے سوال کر کے باہر نکل گیا اور کہنے لگا کہ یخیرنا بخیر السماء والارض، اے ناقتی، ہمیں آسمان کی خبر دے اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میری اونٹنی کہاں ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائے۔ اتنے میں اس کے سوال کے دوران جب سوال ختم ہو گیا تو جبرائیل امین تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو بلاؤ، بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنی اونٹنی کے بارے میں سوال کیا تھا، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا، جانی جبرائیل میرے پاس جبرائیل آئے ہیں، فاخبرنی، اس نے مجھے خبر دی ہے کہ تیری اونٹنی فلاں علاقے میں درختوں میں پھنسی ہوئی ہے، کہ اس کا جو قلادہ تھا یا پٹا تھا وہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ اٹک گیا ہے۔ تو برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے سوالات نہ کرو۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے سوال لے کر بھی آیا، اس نے آ کر کہا معافی بطن ناقتی، میری اونٹنی کے پیڑ میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جذبات کی صحابی تھے آپ کے حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ تو نے اپنی اونٹنی کے ساتھ برائی کی ہے اور اس کے پیٹ میں تیرا نطفہ ہے، اس لیے تو سوال کرتا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے سوالات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے روک دیا اس بات سے کہ تم ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں وہ برے لگے، اس لیے سوال نہ کرو۔ قد سألها قوم، تحقیق اس طرح کے سوالات کیے ہیں قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، بہا، اس پر کافرین، ان باتوں کے کافر ہو گئے، منکر ہو گئے۔ تو یہ سوالات نہ کرو۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو، مشروع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو، ولا سائبۃ، اور نہ سائبہ کو، ولا وسیلۃ، اور نہ وسیلہ کو، ولا حام، اور نہ حام، کوئی چار جانوروں کے نام لیے، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ چار بحیرہ سمیت چار ہو گئے ہیں۔ ان چار جانوروں کے متعلق عربوں میں ان کے ہاں یہ چار قسم کے جانوروں کی ایک قسم رائج تھی
بخاری شریف کے اندر ان کے متعلق آتا ہے، اس کی تفصیل کے متعلق، بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے وہ لوگ کہ جس کا دودھ دونا چھوڑ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ بتوں کے لیے وقف ہے۔ آگے بتوں کے نام پر جب وقف کر دیتے، کوئی آدمی اس کے بعد اس کے تھنوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، دودھ وغیرہ نہیں دھوتا تھا۔ اور دوسرا جانور ہے صائبہ۔ صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے اور نہ اس کو سواری کے لیے استعمال کرتے، نہ اس پر سامان لادا کرتے تھے، بار برداری کے کام بھی اسے نہیں دیا کرتے تھے، یہ صائبہ ہے۔ اور تیسرا جانور ہے وسیلہ۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس سے پہلی بار مادہ پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ مادہ ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ جب اس سے مل جاتی ہے، درمیان میں کسی نر کے ساتھ فرق نہیں ہوتا ہے، ایسی اونٹنی کو وسیلہ کہتے تھے۔ تو اس کو بھی بتوں کے لیے آزاد کر کے چھوڑ دیتے تھے، نہ اس کا دودھ استعمال کرتے تھے، نہ بار برداری کرتے تھے۔ اور چوتھا جانور ہے ہانگ۔ ہانگ وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے بہت سارے بچے پیدا ہو چکے ہوں اور نسل کافی آگے بڑھ جاتی ہو، تو اسے بھی وہ لوگ بار برداری سواری کا کام اس سے نہیں رہتے تھے اور اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس کو حامی کہتے تھے۔ تو یہ سب بتوں کے نام پر چھوڑ دی جاتے تھے۔ اور سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور آزاد چھوڑنے والا جو آدمی تھا، اس کا نام تھا، حدیث میں آتا ہے، عمر ابن لوحا۔ عمر ابن بعض کہتے ہیں لوحا، بعض کہتے ہیں عمر ابن عامر خزاعی تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے جہنم کے اندر انتڑیاں کھینچتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا ہے۔ غلط کام کا رسم کی تھی، ابتدا کیا تھا، اس لیے اس کا انجام بھی برا ہوا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا آؤ إِلَىٰ، اس کی طرف مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، یا رسول کی طرف آؤ۔ قالوا، تو کہتے ہیں وہ حسبنا، ہمیں کافی ہے، وہ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو۔ وَالْأَوَلُ كَانَ آبَاؤُهُمْ، مگر جو ان کے باپ دادے لا يعلمون، نہ جانتے شیئا کچھ بھی، ولا يهتدون، اور نہ ہدایت رکھتے ہوں، تب بھی ان کی پیروی کریں گے۔ اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے ذمہ اپنی جانیں ہیں، تم اپنی نفسوں کی، اپنی جانوں کی فکر کرو۔ ولا یضرکم، تمہیں نہیں نقصان پہنچائے گا وہ آدمی من ضل، جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جميعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ فینبئکم، تمہیں خبر دے گا، بتائے گا، بما کنتم تعملون، اس کے بارے میں جو تم کام کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، گواہی تمہارے درمیان، اذا حضر، جس وقت کہ آ جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی پر موت، تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے، حین الوصیہ، وصیت کے وقت، تو اسنان، دو گواہ ہوں، زواد منکم، انصاف والے تم میں سے، او آخران، یا دو اور ہو، من غیرکم، تمہارے سوا دوسروں میں سے، ان انتم، اگر تم ہو، ذرا تم چلتے پھرتے فی الارض، زمین میں، اگر تم سفر کرو زمین کے اندر، فاصابتکم، تو تمہیں پہنچے مصیبت الموت، موت کی مصیبت، تحبسونہما، تم ان دونوں گواہوں کو روکو، تم دونوں گواہوں کو، جن کو گواہ بنایا تھا، ان کو روک لو۔ من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، واللہ کی قسم کھائیں، قسم اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، قسم اٹھائیں، اور قسم کیسے اٹھائیں، کہے کہ لا نشتری به ثمنا قلیلا، ہم اس قسم کے بدلے کوئی قیمت نہیں خریدتے، لا نشتری به ثمنا، ہم اس قسم کے بدلے نہیں خریدتے، ثمنا کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ تعالیٰ کی گواہی کو، انا اذا من الآثمین، بے شک ہم اس وقت ہو جائیں گے من الآثمین، البتہ گناہگاروں میں سے۔ فَإِنْ أُصِرَ، پس اگر اطلاع ہو جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا، اس بات پر کہ وہ دونوں گواہ، أَنَّهُمَا، اس بات پر اطلاع ہو جائے، خبر دے دی جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ أَنَّهُمَا، کہ وہ دونوں گواہ، استحقا اسما، مستحق ہوئے ہیں گناہ کے، گناہ کا کام کیے ہیں، چھپائیے مطلب شہادت کو یا کچھ کبھی بیشی کیے۔ فآخران، پس دوسرے دو،
यकूमाने खड़े हो मकामहुमा की जगह पर मिन अल्लज़ीना उन लोगों में से इस्तहक़ अलैहिम जिनका हक दिया है, जिन पर हक है, अल औलियान जो मैयत के बहुत करीबी हो, अल औलियान अक़रबा में से, करीबी लोगों में से हो। फयुक़सिमाने बिल्लाहि बस वो दोनों अल्लाह ताला की कसम उठाएं। क्या कहे वो अपनी कसमों में? लशहादतुना अलबत्ता हमारी गवाही अहक़्क़ु ज्यादा तहकीकी है, ज्यादा हक पर है, मिन शहादतिहिमा उन दोनों की गवाही से। वमा इअतदैना हमने तजावुज नहीं किया, इन्ना इदल मिनज़ ज़ालिमीन अगर हम तजावुज करें, हद से ज्यादा अमल करें, हम अगर बड़े किसी ज्यादती वाला काम करें तो इन्ना इदल मिनज़ ज़ालिमीन बेशक उस वक्त हम जालिमों में से होंगे। ज़ालिका अदना ये बात ज्यादा करीब है, अय्यातु बिशहादत के लाए वो लोग शहादत को, गवाही को, अला वजहिहा अपने तरीके पर, ठीक तौर पर, अव यखाफु या वो खौफ कायम डरे, अन तुरद्दु ऐमान उनकी रद्द कर दी जाए, लौटा दी जाए उनकी कस्में, बाद ऐमानिहिम उनकी कस्मों के बाद, वत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से, वस्माउ सुनो, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता नाफरमान कौम को। जो लोग नाफरमान होते हैं, जो कौम नाफरमान होती है, ऐसे नाफरमान किस्म की कौम को, नाफरमान लोगों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देते हैं। शान नज़ुल का वाक़या का ये है इस आयत का कि 3 किस्म के आदमी थे, तिजारती सफर पर रवाना हुए आप ससुर के ज़माने में। एक हज़रत बुदैल इब्ने वर्क़ा खुज़ाई थे और उनके साथ दूसरा तमीमदारी थे और तीसरे आदिल इब्ने बदाया थे। दोनों ये इस वक्त तसाई थे, बाद में दोनों मुसलमान हो गए थे और तमीमदारी रज़ियल्लाहु ताला का मामूल था कि रोजाना तहज्जुद में कुरान करीम खत्म करते थे। इतने आला दर्जे के बाद में फिर वो सहाबी बने। ये तीनों हज़रात शाम में तिजारत के लिए सफर पर गए और बहुत खुशगवार सफर रहा, क्योंकि बाप दादा से एक दूसरे को ये लोग इब्तिदाई ज़माने से तारुफ वाले थे, जानते थे। जब शाम के इलाके में पहुंचे, अल्लाह ताला की हिकमत के बुदैल इब्ने वर्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो गए और बीमारी ऐसी थी कि समझ गए कि मैं इससे ठीक नहीं हो सकता हूँ। जब उन्हें जिंदगी की उम्मीद न रही तो अपने सारे सामान की एक लिस्ट और फहरिस्त तैयार करके उनके हवाले कर दी। पढ़े लिखे आदमी थे और फिर इस सामान में छुपा करके, बल्कि उनको न दी, आपने उनको देने के बजाय बेहतर ये समझा कि उनको देता हूँ, फिर तो बात वाज़ेह हो जाएगी। उस लिस्ट को बना करके तैयार करके अपने सामान के अंदर रख दिए छुपा करके। आपने दोनों साथियों से कहा कि मुझे अब जिंदगी की उम्मीद कोई नहीं रही, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, ये मेरा सामान उन तक पहुंचा देना। और वसीयत भी फरमाई। फौत हो गए उसके बाद तो साथियों उनको दफन कर दिया और तारीफ नहीं कि उनका जनाजा, चूंकि मामला उस वक्त तक इस्लाम का था नहीं, ये तो मुसलमान थे लेकिन दूसरे अभी तक मुसलमान हुए नहीं थे कि मुसलमान जनाजा पढ़ा ही नहीं। ये अलग बात है। ये दोनों साथी जो थे वो ईसाई थे, मुसलमान नहीं थे। मुसलमान जब ईमान की हालत में मरे उसका जनाजा जाहिर सी बात है पढ़ा जाता है, अगर आदमी वहां ना भी हो तो बाद में उसका जनाजा पढ़ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और। तो इस तरह से लोगों ने सफर में जब वापस आए तो दरमियान में एक प्याला जो था सोने का या बात कहते चांदी का प्याला था, वो निकाल करके लोगों ने बेच दिया था और इस तरह से बाकी सामान को दे दिया रिश्तेदारों को। लेकिन घर के अंदर जाके जब ला करके रखा गया सामान, तो सामान के अंदर से लिस्ट भी निकल आई, फहरिस्त भी निकल आई और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये सामान। जब सारा सामान देखा बाकी तो सब है, लेकिन वो चांदी का प्याला नहीं था। उस पर लोगों ने उनसे तहकीक की तो उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया और बाद में जब पता चला कि एक सुनार के पास उन्होंने बेचा हुआ है तो उसके बाद चूंकि इनकार कर नहीं सकते थे, इसलिए पैंतरा बदल करके कहने लगे कि हमने उनसे खरीद लिया था, खरीदने का बहाना बना लिया। तो खैर यहाँ पर उस वाक़े की तरफ ये इशारा किया गया है कि इस तरह से अगर कोई आदमी किसी के माल को हड़प करना चाहता है नाजायज तरीके से, तो फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कस्मों को रद्द कर दिया जाएगा और उसके रिश्तेदारों में से 2 आदमी उठेंगे और वो कस्में उठाएंगे और वो कहेंगे हमारी कस्में इनकी कस्मों से ज्यादा तहकीकी कस्में हैं। यौम यजमउल्लाहु रसूला, जिस दिन अल्लाह ताला जमा करेंगे रसूलों को, फयक़ूलु कहेंगे माज़ा उजिब्तुम, तुम्हें क्या जवाब मिला था? क़ालू कहेंगे ला इल्म लना, हमें कोई खबर नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ पता नहीं है। इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब, बेशक तू ही पोशीदा बातों को जानने वाला है।
اذ قال اللہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اذکر نعمتی اللہ یاد کرو میری وہ نعمتیں علیکہ جو آپ پر ہیں والا والدتک اور آپ کی والدہ پر جو میری نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو آپ یاد کرو ایتوں کا جب میں نے تیری تائید کی بھی روح القدس پاک روح کے ساتھ تکلم الناس تو کلام کرتا تھا لوگوں کے ساتھ فی المہد وکہلا مہد کے اندر بھی اور کہل کے اندر بھی گہوارے کے اندر بھی اور ڈیڑھ عمر کے اندر بھی تو باتیں کر وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ اور جب تعلیم دی میں نے آپ کو کتاب کی والحکمت اور حکمت کی انجیل کی تورات دونوں کی والتوراۃ والانجیل اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ اور جب آپ بناتے تھے مٹی سے کہیئۃ الطَّیْرِ پرندے کی صورت پرندے کی شکل بِإِذْنِی میرے حکم سے فَتَنفَخُ فِیہا پھر اس میں تم پھونکتے تھے یا پھونک مارتے تھے فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی تو ہو جاتا پرندہ میرے حکم سے وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ اور آپ تندرست کرتے تھے مادر ذات اندھے کو پیدائشی اندھے کو والابرص برس والے کو کوڑ کے مریض کو بِإِذْنِی میرے حکم سے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى اور جب تم نکالتے تھے مردوں کو تخرج الموتى زندہ کر کے نکالنا مراد بِإِذْنِی میرے حکم سے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب میں نے روکا تم سے بنی اسرائیل کو اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب لائے تھے آپ ان کے پاس واضح دلیلیں فقال الذین کفروا تو کہا ان لوگوں نے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے جو کافر تھے منہم ان سے کیا کہنے لگے کافر ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر یہ کھلا جادو ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ وَإِذْ أَوْحَيْتُ جب میں نے حکم دیا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریوں کو جب میں نے حواریوں کو حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان کو حواری کہا گیا ان آمنو کہ تم ایمان لاؤ بھی مجھ پر و برسولی میرے رسول پر ایمان لاؤ قالو تو کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے وشہد اور آپ گواہ رہیے بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ کہ ہم پورے فرما بردار ہیں اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ جب کہا حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم حَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے اَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً کہ اتارے ہم پر آسمان سے مائدۃ یہ اتارے ہم پر مائدۃ مائدہ یہ خیبان نازل فرمائے من السماء آسمان سے مائدہ خیوان یا ایسا برتن ایسی بریڈ ٹرے وغیرہ جس میں کھانا وغیرہ ہو تو دسترخوان پر بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے قالت اتقوا اللہ فرمایا اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو قالو کہنے لگے نرید ہم چاہتے ہیں اللہ کل منہا کہ ہم اس میں سے کھائیں وتطمئن قلوبنا ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے ونعلم اور ہمیں یقین ہو جائے ان قد صدقتنا کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والوں میں سے قال عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نے کہا دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اللہم اے اللہ ربنا ہمارے رب انزل علینا مائدۃ من السماء تو اتار یا نازل فرما ہم پر مائدۃ ایک خیوان من السماء آسمان سے ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما مائدہ نازل فرما تکون لنا عیدا لأولنا جو ہو ہمارے لیے عید یا خوشی کا دن لأولنا ہمارے پہلوں کے لیے وآخرنا ہمارے بعد والوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہو وآیتا من کا اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو موجزہ ورزقنا اور تو ہمیں روزی عطا فرما وانت خیر الرازقین اور تو بہترین روزی دینے والا ہے قال اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی منزلها علیکم بے شک میں اس کو اتارنے والا ہوں علیکم تم پر فمن یکفر بعدو جو بھی انکار کرے کفر کرے اس کے بعد منکم تم میں سے فانی معذبہ عذابا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا ایسی سزا دوں گا لا اعذبہ احدا کہ جیسی سزا میں کسی ایک کو نہیں دوں گا من العالمین جہان والوں میں سے یہ مائدہ دسترخوان ظاہر سی بات انہوں نے مانگا تھا اور مانگنا جو معجزہ وہ مانگتے ہیں اگر انہوں نے مانگ لیا اور اس کے بعد ان کے فرمائش پر اتار دیا اللہ نے معجزہ دے دیا نبی کو اس کے بعد بھی کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑتے نہیں اس پر عذاب بھیجتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اس وقت کو یاد کرو جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ ابن مریم
انت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی کہ مجھے بناؤ، و امی اور میری ماں کو بناؤ، الہین دو معبود من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، کیا تم نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دو؟ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی ایسی بات کرے؟ یہ قیامت والے دن سوال ان سے پوچھا جائے گا۔ مقصد اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینے والوں کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی یہاں پر قیامت والے دن سوال کرنے کی۔ قالا فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، فرمایا سبحانکا تو پاک ہے، ما یکون لی نہیں ہے میرے لیے، انا قولا کہ میں کہوں وہ بات ما لیس لی بحق جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، ان کنت قلتہ اگر میں نے یہ بات کی ہے، اگر میں نے وہ بات کی ہے، اگر میں نے کہا ہوگا یہ بات جو آپ کہہ رہے ہو، اگر میں نے وہ بات کہی ہے، فقد علمتہ تو تحقیق تو اس کو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک اور جو تیرے نفس میں ہے وہ بھی نہیں جانتا، انکا انت اللہ الغیوب بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، ما قلت لهم میں نے نہیں کہا ان سے الا ما امرتنی مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، ان اعبد اللہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے اور ربکم اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا اور من پر گواہ تھا موجود تھا، جن کے پاس موجود تھا حاضر تھا گواہ تھا، ما دمت فیہم جب تک میں رہا، میرے پر گواہ رہا جب تک میں رہا، فلما توفیتنی جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، کنت انت الرقیبا تو ہی رقیب رہا، علیہم ان پر تو ہی ان پر آگاہ رہا، تو ہی ان پر مطلع رہا، تو نے مجھے تو دنیا سے اٹھا لیا تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں نے میرے بعد کیا کیا ہے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز تیرے علم میں ہے، پوری خبر رکھنے والا صرف تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں، ان تُعَذِّبْهُمْ اگر تو ان کو عذاب دے دے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ بے شک یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر آپ ان کو بخش دے معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یوم یہ وہ دن ہے، ينفع الصادقین کہ نفع دے گا صادقوں کو، صدقہم ان کا سچ، سچے لوگوں کا ان کا سچ فائدہ دے گا، ان کے کام آئے گا، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدین فیہا ابدا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے، للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، وما فیہن جو کچھ ان میں موجود ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ انعام مکی ہے، 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعام کیوں کہا ہے، نام کیوں رکھا ہے نام؟ انعام نعم کی جمع ہے، یہ نعام کی جمع ہے، اور نعام کے معنی میں ہے نام کہتے ہیں مویشی کو چھپائے ہوئے۔ اس صورت میں جانوروں کی حلال ہونے اور ان کی حلت کا بیان ہے، جن جانوروں کو مشرکین نے حرام کر دیا تھا، حرام ٹھہرایا تھا، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ انعام پڑ گیا ہے۔ الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، الذی خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وجعلت ظلمات ونور اور بنایا اس نے اندھیرے اور روشنی، روشنی بھی اس نے بنائی اندھیرے، ثم الذین پھر وہ لوگ الذین کفروا بربہم جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وہ لوگ جن نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، یعدلون وہ برابر قرار دیتے ہیں، اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں، برابر قرار دیتے ہیں۔ هو الذی وہی ہے، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا من طین مٹی سے، ثم قضا اجلا پھر ایک وقت معین کیا، مقرر کیا، واجل مسمى اور ایک مقرر وقت، یہ خاص معین وقت عنده اس کے پاس اللہ کے نزدیک ہے، آخرت کا وقت مراد ہے جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ تو پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر کے موت تک انسان کی عمر ہے، اور اجل مسمى سے مراد انسان کی موت سے لے کر کے قیامت کے واقعہ ہونے تک دنیا کی کل عمر مراد ہے۔
सुम्मा अंतुम तमतरून, फिर तुम शक करते हो। वहु अल्लाह, और वही है अल्लाह, फिस समावाति, आसमानों में, व फिल अर्द, जमीन के अंदर। यालमु, जानता है, सिर्रकुम, तुम्हारे पोशीदा अहवाल को भी, व जहरकुम, और तुम्हारे ज़ाहिर को भी जानता है। व यालमु, वो जानता है, मा तक्सिबून, जो कुछ तुम करते हो। वमा तातीहिम, नहीं आई उनके पास, मिन आयतिन, कोई निशानी, मिन आयात रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, अल्लाह कानू अन्हा, मगर वो लोग उससे मोरिदून, नाराज़गी करते हैं। फ़क़द कज़्ज़बू, तहक़ीक़ उन्होंने झुटलाया, बिल हक़, के हक़ को। ये मसला जो पूछा है कि अपनी बेटी से कोई आदमी कहता है अगर मैं तुम्हारे हाथ की रोटी खाऊं तो मुझ पर मेरी बीवी तलाक है। ये तलाक ऐसी तलाक है जो शर्त मुअल्लक़ के तौर पर कही जाती है। तो अब इस सूरत में तलाक उस सूरत में वाक़या हो जाएगी जब वो रोटी खाएगा उसके हाथ की बनी हुई, उसके हाथ की रोटी बनी हुई खाएगा तो जाहिर सी बात है तलाक वाक़या हो जाएगी, क्योंकि शर्त मुअल्लक़ है जी। और शर्त मुअल्लक़ जिस वक्त शर्त पाई जाती है उस वक्त तलाक वाक़या हो जाती है।